تالیف ابن عبد ربہ الاندلسی، یہ معاصر ہیں ابن عبد ربہ، ظاہر معاصر ہیں ابن جریر طبری کے، یعنی 3 صدی کے اواخر کے عالم ہیں۔ اچھا، یہ جز ہاں وہی ہے، متوفى سنہ 328، صحیح میں نے کہا۔ جزء الرابع، چھاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سنہ 1983 میں بیروت میں ایک کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 123، اور یہ واقعہ کئی ایک کتابوں میں موجود ہے عزیزو۔ یہ جو مکالمہ ہے عمرو بن العاص ابن نابغہ اور عمر بن الخطاب کے درمیان، یہ کئی ایک کتابوں میں موجود ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ عمر کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے فائنانس کے لحاظ سے وہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اور میں آپ کو ایک پس منظر بتاؤں کہ عمرو بن العاص خود ایک سردار کا بیٹا ہے، اس کا باپ جو ہے عاص ابن وائل السہمی، وہ واقعاً قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، یعنی خود یہ ادعا کر سکتا ہے کہ میں قریش کے عمراء میں سے، قریش کے شرفاء میں سے ہوں، اور یہ بہت ہی تیز آدمی تھا، بہت ہی چالاک، بہت ہی سیاست دان، اور بہت ہی عجیب و غریب، ان کو دہات العرب کہتے ہیں، دہات العرب، جو عرب میں بہت ہی ذہین اور بہت ہی چالاک اور شاطر قسم کے لوگ تھے، ان میں سے ایک یہی عمرو بن العاص ہے۔ میں اس کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں یہ نوجوانی میں اس کا واقعہ ہے کہ یہ لوگ کچھ نوجوان سفر میں گئے تھے، تو ان کو شراب کا میل ہو گیا کہ ہم نے شراب پینا، ان کے پیسے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک مٹکا ہے بھائی، ایک خالی مٹکا ہے، پیسے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس ایک سکہ ہے، 4 5 6 آدمی ہیں، شراب پینا، ایک سکہ ہے جو وہ سکہ نقلی سکہ ہے، اس پہ کوئی شراب نہیں دیتا ان کو۔ تو عمرو بن العاص نے کہا کہ کیا کہو کہ میں آپ کے لیے سب کو شراب بھی پلاؤں گا، اور یہ نقلی سکہ بھی جو ہے واپس لاؤں گا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی شراب فروش آپ کو شراب نہیں دے گا، اس طرح کہ آپ نقلی سکہ سے شراب لے لیں اور نقلی سکہ واپس لے لیں۔ کہا نہیں، میں نہ چوری کروں گا اور نہ ڈکیتی کروں گا، لیکن میں آپ سب کو شراب بھی پلاؤں گا، اور یہ سکہ جو ہے یہ بھی واپس لاؤں گا۔ تو کہا کر کے دکھاؤ۔ یہ چلا گیا، مٹکے میں آدھا پانی بھر دیا اس نے، ٹھیک ہے نا، وہ سکہ بھی ہاتھ میں لے کے گیا، ایک شراب فروش کے پاس گیا، کہاں بھیا؟ اس نے کہا جی، کہا مجھے شراب چاہیے، میرے پاس یہ مٹکا آدھا بھرا ہوا ہے، اس کو آپ فل کریں، میں آپ کو ایک سکہ دیتا ہوں۔ شراب فروش نے کہا اچھی بات ہے، دے دو۔ اس نے اس کا مٹکا لے لیا، اس کو فل کر دیا، کہا پیسے دے دو، سکہ لے لیا۔ شراب فروش نے دیکھا، کہا بھائی آپ کا سکہ جو ہے نقلی ہے، میں قبول نہیں کر، واپس۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، شراب اب جو آپ نے آدھا شراب بھر دیا ہے اس کو خالی کر دو۔ تو اس آدمی نے آدھا شراب اب دوبارہ اپنے وہ جو شراب کا جو بھی اس کا ظرف تھا اس میں خالی کر دیا۔ اب اس کے پاس آدھا مٹکا، آدھا جو پہلے پانی کا تھا اب 50-50 شراب بن چکا ہے نا، اس کے پاس بھر گیا۔ اس کے بعد چلا گیا دوسرے شراب فروش کے پاس۔ یہ اتنا ذہین تھا، اتنا شاطر آدمی تھا عمرو بن العاص۔ اس کے پاس چلا گیا کہ او بھائی مجھے کچھ شراب چاہیے۔ کہا ہاں، یہ میرا مٹکا آدھا بھرا ہوا ہے شراب سے، اس کو آپ فل کر دیں، میں ایک سکہ دیتا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے مٹکا لے لیا، شراب فروش نے شراب بھر دیا، اور جب اس نے پیسے دے دیے تو کہا کہ بھائی آپ کا سکہ جو ہے نقلی ہے، میں قبول نہیں کر سکتا۔ کہا معاف کیجیے، میرے پاس تو صرف یہی سکہ ہے، یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ نقلی ہے۔ چلیں آپ اپنا شراب جو ہے وہ آدھا جو آپ بھر چکے ہیں، وہ آدھا میرا مٹکا خالی کرنا۔ وہ آدھا مٹکا اس نے خالی کر دیا۔ اب شراب اس کا اور زیادہ خالص ہو گیا نا۔ اس طرح کرتے کرتے 3 4 5 6 دکانوں میں وہ چلا گیا، ہر ایک سے وہی چال چلا، اس نے چال چلا، تو آخر میں شراب بالکل اس کا پیور شراب بن گیا نا۔ وہ 5 6 7 دفعہ وہ خالی شراب بھر کے اس کو خالی کر دو، شراب بھر کے اس کو ہاف کر دو، تو وہ خالص بن جاتا ہے۔ تو وہ آگے اپنے دوستوں کے پاس اور کہا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو شراب بھی پلاؤں گا اور یہ جو ہے سکہ بھی واپس لا دوں گا۔ یہ بڑا تیز آدمی تھا یہ عمرو بن العاص۔ اچھا، یہ عمرو بن العاص خود اپنے آپ کو شریف سمجھتا تھا، یہ اونچے خاندان کا آدمی تھا۔ عمر کو یہ تو کچھ نہیں سمجھتا تھا نا، یہ تو عمر کا تو ابھی آپ آئے گا داستان۔ لیکن یہ ہوا کہ عمر خلیفہ بننے کے بعد عمر نے اس کو اپنا کیا بنایا، عمر نے اپنا اس کو گورنر بنایا مصر پر۔ بہرحال ملاحظہ، اب یہ بات آپ کی ذہن میں رہے کہ ان کے درمیان یہ علاقہ ہے کہ عمر کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اس لیے کہ عمر ایک
ایک نیچے درجے کے خاندان کا ہے، اور وہ خود کیا ہے، وہ خود سردار زادہ ہے، عمرو بن العاص. اور اب دنیا بدل چکا ہے. وہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ عمر جو ہے اس کا باس بن چکا ہے، اس کا بادشاہ بن چکا ہے، پورے مڈل ایسٹ پہ اس کی حکومت ہے، اور یہ اس کا ایک گورنر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ صفحہ نمبر 123 ملاحظہ فرمائیں. تو یہ اس کا مصر میں گورنر تھا عمرو بن العاص. جب مصر سے آیا کہا قد صرت سیرت عاشق. عمر نے اس سے کہا قد صرت سیرت، تو نے ایسے واپس آئے جیسے کوئی عاشق واپس آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عمر کا وہ عمرو بن العاص کا جواب دیکھیے. قال والله ما تأبتني الإماء ولا حملتني البغايا في غبرات المآلي. اچھا دیکھیں، التعریض الکنایت اصرح من التصریح، الکنایت ابلغ من التصریح. کنایہ جو ہے تصریح سے ابلغ ہوتا ہے، بلیغ تر ہوتا ہے. مثلا آپ ایک شخص کے بخیل شخص کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی لم یجعلنی بخیلا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بخیل نہیں بنایا. تو کیا مطلب ہے کہ یہ بخیل ہے نا؟ آپ مثلا ایک اس طرح بہت سارے جملے ہیں جو کنایے پہ کہے جاتے ہیں، اور اس کو اہل ادب جانتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے، اس سے مراد کچھ اور ہے. اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے کنیزوں نے اپنے بغل کے نیچے گود میں نہیں لیا ہے، میں کوئی کنیز زیادہ نہیں ہوں. ولا حملتنی البغایا فی غبرات المعالی. غبرات المعالی، غبر کہتے ہیں بقیہ کو، معالی کہتے ہیں حیض کا جو ٹکا ہوتا ہے نا، حیض کا جو کپڑا ہوتا ہے، وہ جو عورتیں حیض کے وقت کپڑے کو کیا کرتے ہیں، کپڑے کو اپنے فرج پہ لگتے ہیں تاکہ خون زمین پہ نہ گرے، کپڑے خراب نہ ہو. تو حیض کے کپڑوں کے حیض کے جو کپڑے کے جو اس کے جو پوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس کے کچھ حصے بچ جاتے ہیں. کہتے ہیں ولا حملتنی البغایا فی غبرات المعالی، مجھے بغایا زنا زادہ عورتوں نے، بغایا زانیہ عورتوں نے اپنے حیض کے خرقوں میں، اپنے حیض کے کپڑوں میں انہوں نے مجھے ریپ نہیں کیا ہے، مجھے حمل نہیں کیا ہے. تو اس کا جواب سن کر اس نے کس کو اشارہ مارا ہے؟ بہرحال وہ عمر کے جواب سے پتہ چلتا ہے. عمر نے کہا واللہ ما هذا جواب کلامی الذی سألتک عنہ. عمر نے کہا تو نے یہ کیا جواب دیا مجھے؟ خدا کی قسم تو نے کیا مجھے جواب دیا؟ میں نے تجھے یہی کہا تھا، میں نے تو تجھے کہا کہ تو عاشق کی طرح ہے، تو مجھے کیا کہا؟ یہ اس سے کیا رابط؟ تو مجھے کیا کہا تو نے مجھے؟ پھر عمر کیا کہتا ہے وَإِنَّ الدِّجَاجَ لَتَفْحَصُ فِي الرُّمَادِ فَتَضَعُ لِغَيْرِ الْفَحْلِ. عمر نے کہا کہ سن لو، پھر تو نے مجھے کچھ کہا ہے تو میری بھی جواب سن لو. کہا کہ مرغی خاکستر میں جگہ ڈھونڈتی ہے، انڈا رکھنے کے لیے نرم جگہ ہو تاکہ وہاں پہ انڈا رکھ دے. مرغی جو ہے خاکستر میں ڈھونڈتی ہے کہ انڈا رکھ دے. فَتَضَعُ لِغَيْرِ الْفَحْلِ، اور وہ انڈا تو رکھتی ہے لیکن اب اس کا جو مرغہ ہے وہ انڈا اس کے اب مرغے کا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یعنی مرغی نے زنا کیا ہے مرغی نے زنا کیا ہے وہ، اور جو انڈا بنا ہے وہ مرغے، اس کے اپنے مرغے کا نہیں، کسی اور مرغے کا ہے. وَالْبَيْضَةُ مَنْسُوبَةٌ إِلَىٰ طَرْقِهَا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈا کس کا ہے، یہ انڈا اس کے اپنے کس کا ہے، اس کے اپنے مرغے کا ہے. تو یہ کیا اس نے کیا کہا، عمر نے اس کو کیا کہا؟ کیونکہ عمرو بن العاص کا ریکارڈ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے نا، تو کیونکہ وہ اس کی والدہ جو ہے نابغہ، وہ اس کی ریکارڈ بہت خراب ہے، عمرو بن العاص کی جو ماں ہے.
تو عمر نے اس کو کیونکہ اس کو غصہ تھا نا عمرو بن العاص کو، ایک طرف سے حسادت تھا کہ میں تو سردار ہوں، عمر کون ہے، عمر خلیفہ بن گیا، سردار کا بیٹا تو میں ہوں، تو میں اس کا گورنر ہوں، مجھے بلایا، مصر سے اتنی دور کا راستہ ہے، تکن ہے، اس کو ذلیل بھی کرتا تھا نا عمر. ابھی آ جائے گا کہ اس کو کس طرح ذلیل کیا تھا. تو اس نے اس کو ایسا ٹکا لگایا تھا کہ مجھے عورتوں نے مجھے زانیہ عورتوں نے وہ اپنے حیض کے خرقے میں حمل نہیں کیا، میں تو ایسا شخص نہیں ہوں کہ مجھے کنیزوں نے اپنے بغل میں اٹھایا ہو. تو اس کے جواب میں عمر نے یہ جملہ کہا. عمر کا اشارہ کس بات کی طرف ہے وہ بھی آ جائے گا. اچھا، وقام عمر فدخل، عمر چلا گیا وہاں سے، فقال عمر لقد فحش علينا امیر الفاسقین. عمر چلا گیا تو عمر نے، عمرو بن العاص نے کہا کہ عمر نے مجھے بہت بری طرح ہماری بے عزتی کی ہے اور مجھے گالی دی ہے. تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب لسان العرب لابن منظور الافریقی، چاپ دار صادر بیروت، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 217 میں، وفی حدیث عمرو بن العاص، عمرو بن العاص کی حدیث میں ہے کہ وہ عمر کے پاس آیا مصر سے، فجرا بینہما کلام، ان دونوں کے درمیان ایک کنورسیشن ہوا ہے. وہ کنورسیشن کیا ہے کہ اس نے عمر، پہلے تو اس نے شروع کیا نا عمرو بن العاص نے، اس نے جو نقطہ مارا تھا عمر کو اس نے نقل نہیں کیا، کیونکہ اس میں عمر کی بہت بے عزتی ہے. عمر نے اس کو جواب دیا، ان الدجاج لتفحص في الرماد فتضع لغير الفحل والبيضة منصوبة الى ترقها فقام عمرو متربد الوجه. اس میں وہی روایت ہے، بس فرق اس میں یہ ہے کہ عمر وہاں سے اٹھ گیا، جب اس کا چہرہ بالکل خاکستری رنگ کا ہو چکا تھا. عمرو بن العاص کا چہرہ خاکستری رنگ کا ہو چکا تھا. یہ کتاب ہے غریب الحدیث تالیف ابی عبید القاسم بن سلام الہروی، متوفى سنہ 224، پرانا، بہت پرانا آدمی. ابن احمد بن حنبل کا سال وفات ہے 225 اس کے زمانے کا. جزء الثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر احادیث عمرو بن العاص اس میں یہی ہے. اچھا، ولا حملتني البغايا في غبرات المآلي اما البغايا فانها الفواجر. بغایا سے مراد کیا ہے؟ زانیہ عورتیں. کہ عمرو بن العاص نے کہا کہ زانیہ عورتوں نے مجھے حیض کے بچے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں، میں اس کو اردو زبان میں کیسے کہتا ہوں، خرقہ ہوتا ہے، خرقہ یعنی ایک پیس ہوتا ہے، رومال ہوتا ہے نا، رومال، حیض کا رومال. حیض کے پرانے رومالوں میں مجھے انہوں نے حمل نہیں کیا ہے، مجھے کیری نہیں کیا ہے. پھر اگلے صفحے میں کہتا ہے، بلے معالی سے مراد خرق المحیط ہے. معالی، اصل معالی کا مراد وہ ہے معلات ہے، اس کے مفرد معلات ہے. وہ عرب میں پرانے زمانوں میں نوحگر عورتیں ہوتی تھیں، پروفیشنل نوحگر، جاہلیت کے زمانے میں، کہ اگر کوئی شخص کے انتقال ہوتا ہے تو ان کو پیسے دیتے تھے، تو آؤ میت پہ رو لو. وہ پیسے لے کے وہ صبح شام روتی تھیں عورتیں. تو وہ اپنے ہاتھ میں رومال ہوتا تھا ان کا، اس رومال کو معالی کہتے تھے. لیکن غبرات المعالی جب کہتے ہیں نا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ عمر کا حیض کا رومال ہے، حیض کا جو خرقہ ہے، کپڑا ہے، اس سے مراد لیا ہے اس نے. یہ الغریبین فی القرآن والحدیث تألیف ابو عبید ابن محمد الہروی صاحب الازہری، متوفى سنہ 410، جزء الاول، چاپ مکہ المکرمہ الریاض، سنہ 1999 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 99، حدیث عامر میں کہتے ہیں کہ اس کے جملے کا کیا مطلب ہے کہ عامر نے کہا، وما انی واللہ ما تعبتنی الاماء ولا حملتنی البغایا فی غبرات المآلی، يقول لم تلدنی بغی كانت تزنی وهي حائض. طبعا سبحان اللہ، لم تلدنی بغی كانت تزنی وهي حائض. کہتے ہیں میری ماں جو ہے وہ کوئی
زانیہ عورت جو حیض کی حالت میں مجھے اس نے ولادت کی وہ نہیں ہے. فیکون العار لازما لها من جہتین، تاکہ یہ عار دو طرف سے، کہ حیض بھی ہے اور زانیہ بھی ہے، اس دونوں طرف سے مجھ پہ عار ہو. ٹھیک ہے نا. والمعلات ايضا هي الخرقة التي تمسكها النواحح بايديهن، والمعلات اسی کو بولتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے نا. عمرو بن العاص نے جو ٹکا مارا ہے اس سے مراد اس کا کون تھا آپ خود سمجھ سکتے ہیں بخوبی عمر کے اپنے جواب سے، کہ عمر نے فوراً اس پہ حملہ کر دیا کہ جو ہے مرغا جو ہے کیا کرتا ہے، مرغا انڈا دیتا ہے، مرغی انڈا دیتی ہے خاکستر میں اور مرغا کوئی اور ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کسی اور مرغے کا ہے. اچھا اس سے مراد عمر کا کیا تھا؟ وہ بات تو پتہ چل گیا نا کہ عمر نے کیا کہا ہے. اب عمر نے کیوں ایسا جملہ بولا ہے کہ اس کے بعد عمرو بن العاص اٹھ گیا وہاں سے اور کہا کہ اس نے مجھے گالی دیا، اب عمر نے مجھے گالی دیا اور اس کے چہرہ خاکستری رنگ کا ہو چکا تھا، چہرہ سفید ہو چکا تھا اس کا، عمرو بن العاص کا شرمندہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب طبقات النصابیین تالیف بکر ابو زید، چاپ دار الرشد ریاض، سنہ 1987 میں چھپی ہے ریاض سعودی عرب میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 111. نصاب بہت بڑے نصابوں میں سے ایک ہیں جناب زمخشری، نصابۃ العرب ابو القاسم محمود ابن عمر الزمخشری الخوارزمی العلامہ المفسر النحوی، ادیب ہے، نحوی ہے، مفسر ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا کتاب جو ہے کتاب البلاغہ، الفائق، اللہ آپ کا بلا کرے، اور کتاب تفسیر کشاف، یہ تو سب بہت مشہور ہے. کہا کہ علامۃ النصابۃ بارع فی عدۃ الفنون لہ کتاب الانصاب. یہ علامہ نصابہ ہے، علم نصب پہ اس کو عبور حاصل ہے، عرب کا نصابہ ہے. بہرحال یہ کتاب سیر و اعلام النبلاء تالیف الذہبی الناصبی الجزء العشرون، مجلد نمبر 20، چاپ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے زمخشری صاحب کا العلامہ کبیر المعتزلہ محمود ابن عمر الزمخشری صاحب الکشاف والمفصل، مفصل علم نحو پہ اس کی کتاب ہے. اور پھر صفحہ نمبر 155 میں وہ کہتے ہیں وَكَانَ عَلَّامَةً النَّصَّابَةً، وہ علم نصب میں، ایک علم نصب میں نصابت اور علامت ہے زمخشری صاحب. اچھا یہ جب آپ کو پتہ چل گیا عزیزو